اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ محترم حضرات، طلاق کے سلسلے میں بات ہوئی تھی، اور دو طلاق جس میں شوہر کو رجوع کا اختیار ہوتا ہے اس کے سلسلے میں بات ہوئی تھی، اور یہ کہا تھا کہ دونوں رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر عورت چاہتی ہے تو وہ بھی اپنا مال واپس دے کر کے، مہر واپس دے کر کے آدمی سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے، یہ کہا گیا تھا۔ اب یہ سوال بہرحال پیدا ہو رہا تھا کہ دو طلاق کے بعد تو خیر معاملہ اب بھی اس میں کچھ گنجائش ہے، لیکن تین طلاق کے بعد اگر کسی کو پچھتاوا ہوتا ہے تب معاملہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سوال تو بہرحال تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو آیت ابھی تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے طلاق دے دی، کس نے؟ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی، یہ تیسری طلاق کا ذکر ہے۔ فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو پھر اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی وہ بیوی، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر دوسرا شوہر اس عورت کو طلاق دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر گناہ نہیں۔ کن دونوں پر؟ پہلے شوہر پر اور اس عورت پر کوئی گناہ نہیں، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ دونوں اب آپس میں ایک بار پھر میل جول رکھے، رجوع کر لے۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر ان دونوں کو یقین ہو، ظن گمان کے معنی ہوتے ہیں لیکن یہاں یقین کے معنی میں ہے، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر ان دونوں کو یقین ہو کہ یہ دونوں اللہ کے قائم کردہ حدود کو قائم باقی رکھے گی۔ وتلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں جو انہوں نے بیان کیے ہیں، قائم کیے ہیں۔ یبینھا، یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے، لقوم یعلمون، جو جانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، اس پورے پروسیس کو شریعت نے حلالہ کا نام دیا۔ ہم لوگوں نے سب نے سنا، پچھلے 2-4 برسوں کے اندر اس کو لے کر کے بڑا ہنگامہ ہوا، اسلام مخالف طاقتوں نے طلاق، خلا، حلالہ، اس طریقے کے جو قوانین ہیں شریعت کے، آئلی مسائل جسے کہتے ہیں، جسے ہم پرسنل لا کہتے ہیں، جو مسلمانوں کا پرسنل ذاتی قانون ہے، آئلی قانون ہے، فیملی سسٹم کا جو قانون ہے اسلام کا، اس پر بڑے حملے ہر زمانے میں ہوتے رہے۔ تو یہ حلالہ کا جو سسٹم ہے، اس کو جو ہے یہ ایک راستہ ہے شریعت کا، جس میں آدمی 3 طلاق کے بعد بھی اپنی بیوی جس کو اس نے طلاق دیا اسے حاصل کر سکتا ہے۔ یہ پروسیس اگر نیچرل طور پر ہوا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، طلاق دینے کے بعد اسے بڑا پچھتاوا ہوا، 3 طلاق دیا ہے، اب اسے حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ طریقہ قرآن مجید نے بتا دیا کہ جس کو اس نے طلاق دیا ہے وہ عورت کسی اور سے شادی کرے، شادی کرنے کے بعد دوسرا شوہر اس کو طلاق دے، طلاق دینے کے بعد وہ اس سے عدت گزارے، اور عدت گزار کر کے فارغ ہو جائے اگر، تب پھر یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے۔ ایسا بہت ریئر ہوتا ہے، دنیا کے اندر ایسا کہیں ہوتا نہیں ہے کہ ایک عورت کو اس کے شوہر نے اگر طلاق دی ہے تو یہ پورا سسٹم گزار کر کے وہ پہلے شوہر کے بعد واپس ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہاں، اگر جذبات میں آ کر کے دونوں نے بڑا پچھتاوا دونوں کو ہوا اور دونوں نے کہا کہ اس کا کچھ نہ کچھ حل نکالنا چاہیے، تو شوہر نے مکاری کرتے ہوئے یہ کیا کہ کسی آدمی سے کہا کہ ایسا ہے، ہم کو بڑا پچھتاوا ہے، تم ایک کام کرو، تم اس عورت سے شادی کرو اور اس کو طلاق دے دو تاکہ وہ پھر میرے لیے حلال ہو جائے۔ اس سسٹم کو جو ہے شریعت نے، یہ سسٹم اگر نیچرل بیسس پر ہو رہا ہے، کسی نے شادی کی تو جھگڑا ہوا، اس نے طلاق دی، پھر اس کے لیے حاصل ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی یہ کام کروائے اپنے کسی جاننے والے سے کہہ کر کے، ایک کام کرو یار، تم شادی کرو، ہم کو بڑا پچھتاوا ہے لیکن اب حاصل تو ہو نہیں سکتا، قاضی صاحب تو مانیں گے نہیں، کیونکہ لوگ جو ہے اس سب معاملوں میں مذاق کرتے ہیں کہ قاضی صاحب نہیں مانتے۔ قاضی صاحب کا کہاں حکم ہے؟ یہ تو شریعت کا حکم ہے۔ شریعت
کو کھلواڑ بننے کوئی بھی قاضی، کوئی بھی دین کا جاننے والا شریعت کو کم از کم کھلواڑ بننے نہیں دیتا۔ اور اس طریقے کے جو پالتو ہوتے ہیں وہ کیا کراتے ہیں، ایسی سسٹم کرواتے ہیں۔ اس پر شریعت نے لعنت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اس شخص پر جو حلال کرواتا ہے، دوسری شادی کروا کر کے چھوڑتا ہے نا، جو پروسیس کرواتا ہے اس پر، والمحلل لہ، اور جس کے لیے حلال کیا گیا ان دونوں پر، یعنی پہلے شوہر دونوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ یہ لعنتی فعل ہے۔ یہ اصل میں اتنی سختی اس میں اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نکاح طلاق اس کو کھلواڑ بننے نہیں دیتا۔ آگے آیت کے اندر اس میں بڑی تنبیہ آئی ہے، اس کو کھلواڑ بننے نہیں دیتا، مذاق نہیں ہے یہ زندگی جو شادی شدہ زندگی ہوتی ہے، صبح کو دوستی کر لی اور شام کو طلاق دے دیا، ہٹا دیا زندگی سے، یہ کھلواڑ بننے کی اجازت نہیں۔ اس لیے اتنا سخت قانون حلالہ کا آیا ہے۔ اگر کوئی اس کو پورے کو کھیل بناتا ہے، اللہ کے نزدیک جو ہے اس کا بہت بڑا سختی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر پہلے شوہر نے طلاق دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اس کے لیے حلال نہیں، مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ عورت دوسرے سے شادی کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر دوسرا شوہر طلاق دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر آپس میں میل جول رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں، إِن ظَنَّ أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، ہاں دونوں کو یقین ہونا چاہیے کہ جو پہلے غلطی ہوئی تھی جلد بازی میں ہوئی تھی، شیطان کی باتوں میں آ کر ہوئی تھی، اب ایسے نہیں ہوگا۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ اس سے پہلے بھی بات آئی، بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں طلاق اور خلا کے جتنے مسائل ہیں، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کے حدود ہیں، اس سے تجاوز نہ کرو، اس کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو۔ پھر یہ فرما رہا ہے يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ مسائل اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں۔ اور سوال یہ ہے، جانتے ہیں تو بیان کر کے کیا فائدہ ہے؟ نہ جاننے والوں کے لیے بیان کرنا چاہیے۔ لیکن مفسرین اس کا جواب دیتے ہیں یبینھا لقوم یعلمون، جاننے والوں کو اس لیے بیان کرتا ہے، جاننے والے حقیقت میں قدر کرنے والے ہوتے ہیں، جو ناقدری کرتے ہیں ان کو بیان کرو بیان نہ کرو، مسائل دونوں ایک ہی ہے۔ اس لیے جو جانتے ہیں، جو قدر کرتے ہیں علم کی، اللہ تعالیٰ کے حدود کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے مسائل کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے تاکہ وہ لوگ قدر کرتے ہیں۔ اس پر مزید آگے طلاق کے مسائل کچھ اور آ رہے ہیں، انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے اور اس کو برتنے کی، صحیح طور پر شریعت کو سمجھنے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔